الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى في مقام آخر: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اسلام اور ایمان جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا، اور پھر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے بھائیوں، اسلام کے احکامات میں سے ایک اہم رکن حج کرنا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی 5 شہادہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وتقیم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور تصدیق کرنا۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں اسلام کی بنیاد۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا: الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینے کو مقرر کر دیا ہے، پس جن لوگوں پر حج کرنا لازم ہے، جن پر حج فرض ہے، ان کو چاہیے کہ حج کے دوران، حج کے دنوں میں اپنے آپ کو بیہودہ گفتگو سے، فحش باتوں سے، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جس کا بھی حج کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ جب حج کرنے کے لیے جائے تو حج کے درمیان میں، حج کے جو دین ہیں ان ایام میں اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے، فحش باتوں سے، بیہودہ گفتگو سے بچا کر کے رکھیں، اور جب وہ حج کرنے جانے لگے تو اپنے ساتھ بہترین توشہ لے کر کے جائے۔ سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے کہ وہ تقوی کے ساتھ حج کرنے کے لیے جائے، ریاکاری کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کرنے نہیں جائے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے جائے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اس میں عقل مندوں کے لیے بہت نصیحت ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ارادہ ہو حج کرنے کا تو اپنے آپ کو بیہودہ گفتگو سے، فحش باتوں سے بچا کر کے رکھنا، لڑائی جھگڑے سے بچا کر کے رکھنا،
کیوں اللہ نے یہاں فرمایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی باخبر کر دیا کہ حج کے درمیان میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، بہت رش ہوتی ہے، اور بھیڑ ہونے کی وجہ سے ایک انسان کا جسم کسی دوسرے کے انسان کے جسم سے ٹچ ہو جائے، پھر آپس میں تکرار شروع نہ ہو جائے، اسی طریقے سے کسی کا پاؤں کسی کے احرام پر پڑ جائے، اسی طریقے سے مینا اور مزدلفہ کے ازدحام کے درمیان میں کسی کی کہنی کسی کا جسم کسی سے مس ہو جائے۔ اب اس سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کا پاؤں کسی کے احرام پر پڑ جائے تو واپس لوٹ کر کے وہ لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، وہ بیکار کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے باخبر کر دیا کہ تم وہاں جاؤ گے، وہاں بھیڑ ہوگی، لیکن ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا، بیہودہ گفتگو وہاں نہیں کرنا، فحش باتیں نہیں کرنی ہے، عیانی باتیں نہیں کرنی ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اس سے۔ اور جب تم حج کرنے کے لیے جاؤ تو بہترین توشہ اپنے ساتھ لے کر کے جانا، یعنی تقوی کے ساتھ جانا، ریاکاری کے ساتھ نہیں جانا، دکھاوے کے لیے نہیں جانا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے جانا۔ دوسری مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے۔ اب کس پر فرض ہے؟ فَمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو طاقت و وسعت رکھتے ہو وہاں تک جانے کی، اس پر حج فرض ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو انکار کرنے والا ہے، جو کفر کرنے والا ہے، اللہ رب العزت بے نیاز ہے جہاں والوں سے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ حج تمام لوگوں پر فرض نہیں ہے، حج تمام مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، بلکہ حج اس پر فرض ہے جو وہاں تک جانے کی طاقت و وسعت رکھتے ہو، اس پر حج فرض ہے۔ اسلام کی دو عبادات ایسی ہیں جو امیر غریب فقیر تمام کے اوپر فرض ہے۔ جو محل میں رہنے والے ہیں، جو اے سی کنڈیشن کے اندر رہنے والے، اس پر بھی فرض ہے۔ جو روڈ پر بیٹھتے ہیں، جو بھیک مانگتے ہیں، اس پر بھی فرض ہے۔ جو بہترین کھانا کھاتے ہیں، اس پر بھی فرض ہے۔ جو سوکھی روٹی کھاتے ہیں، اس پر بھی فرض ہے، وہ ہے نماز۔ یعنی نماز تمام لوگوں کے اوپر فرض ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں ہے کہ غریب ہے یا امیر ہے، مالدار ہے، کوئی رعایت نہیں ہے، نماز ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اور دوسری عبادت ہے روزے رکھنا۔ یہ روزے رکھنا بھی مالدار کے اوپر بھی فرض ہے، غریب کے اوپر بھی فرض ہے، محل میں رہنے والوں کے اوپر بھی فرض ہے، روڈ پر سونے والوں کے اوپر بھی فرض ہے۔ اس پر کوئی رعایت نہیں ہے کہ امیر کو چھوڑ دیا جائے، صرف غریب کے اوپر فرض کر دیا جائے، نہیں، بلکہ یہ دو عبادات ایسی ہیں جس میں کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ اور دو عبادات ایسی ہیں جو صرف مالدار کے اوپر فرض اور لازم ہے۔ نمبر ایک، زکوٰۃ دینا۔ یہ زکوٰۃ غریبوں کے اوپر نہیں ہے، یہ زکوٰۃ مالدار کے اوپر ہے کہ مالدار زکوٰۃ نکال کر کے غریبوں کو دے گا، لہذا زکوٰۃ ادا وہی کرے گا جو مالدار ہوگا۔ اب یہ غریبوں پر وہ نہیں ہے، محل میں رہنے والوں کے اوپر ہے، بہترین کھانا کھانے والوں کے لیے ہے کہ جس پر زکوٰۃ لازم ہو، اب وہ زکوٰۃ نکال کے غریب کو دے۔ اور دوسری عبادت ہے حج کرنا۔ یہ حج تمام لوگوں کے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ حج اس کے اوپر فرض ہے جو یہاں سے لے کر کے وہاں تک، بیت اللہ تک، اور بیت اللہ سے یہاں تک آنے کا خرچہ رکھتا ہو، یعنی آنے جانے کا خرچہ اس کے پاس موجود ہے، پلس میں وہ جتنے ایام وہاں ٹھہرے گا اس کا بھی خرچہ اس کے پاس موجود ہے، اور گھر پر جس کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، بال بچے ہیں، اس کے بھی خرچہ موجود ہو۔ جب کسی کے پاس یہ تمام چیزیں ہو تو اس کے اوپر اب حج فرض ہے، اب وہ حج کرے۔ اب کسی کے اوپر حج فرض ہو جائے، حج لازم ہو جائے، اب وہ انسان حج کرتا نہیں ہے، اگر اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے اوپر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرتا ہو اور ایسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو پھر وہ یہودی بن کر کے مرے یا نصارہ بن کر کے مرے، کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا ہے ان کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے، جس پر حج فرض ہے
جس پر حج لازم ہے اس کو چاہیے کہ وہ ضرور جتنی جلدی ہو سکے اس عبادت کو کیا کرے، مکمل کرے۔ تو حج کے بہت سارے فضائل آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، یعنی ایک عمرے سے دوسرے عمرہ کرنا یہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے۔ کوئی بندہ حج کرنے جاتا ہے اور اللہ اس کے حج کو قبول فرما لیا تو اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے۔ جو بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے، یعنی جس کے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیا اور حج کے درمیان میں بیکار کی باتیں نہیں کیا، فلم یرفث ولم یفسق، یعنی ان تمام چیزوں کا خیال کیا، جب وہ بندہ حج سے واپس لوٹتا ہے اس طریقے سے واپس لوٹتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، گویا کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا۔ جب بندہ حج کر کے واپس آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ وہاں سے اس طریقے سے واپس آتا ہے، اس طریقے سے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے آتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے آج ہی جنی ہو۔ جس طریقے سے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس وقت گناہگار نہیں ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے تمام گناہوں سے، ایسے ہی حاجی جب حج کر کے آتا ہے اللہ اس کے حج کو قبول فرما لیتا ہے، بندہ ایسے ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ لہذا جس کو اللہ نے مان دیا ہے ان کو چاہیے کہ عبادت ضرور کرے، جنت کے حقدار ضرور بنے، لیکن خیال ہو کہ ریاکاری نہ ہو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دکھانے کے لیے حج کرنے جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں حاجی صاحب کہتے ہیں، کیونکہ ایک بندہ عالم بنتا ہے تو 10 سال یہ پیریڈ ہے، 10 سال گزارنے کے بعد، 7 سال 8 سال گزارنے کے بعد اب وہاں سے اسے سرٹیفکیٹ کوئی دیتا ہے کہ یہ بندہ عالم ہو چکا ہے، اب یہ دین کی تبلیغ کر سکتا ہے، دین کو سمجھا سکتا ہے 10 سال کے بعد۔ لیکن حاجی صاحب 4 لاکھ 5 لاکھ روپئے خرچ کرتے ہیں، 40 دن کے لیے 35 دن کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے جب آتے ہیں تو آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملتا ہے جسے کہتے ہیں حاجی صاحب۔ وہ پڑھے لکھے ہوتے بھی نہیں ہیں لیکن وہ حج کر لیتے ہیں، جب وہ واپس آتے ہیں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حاجی صاحب کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ریاکاری نہ ہو، دکھانے کے لیے نہ ہو، دل میں یہ نہ ہو کہ ہم حج کر کے آئیں گے اب لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے، نہیں، بلکہ ہم حج اس لیے کرنے جا رہے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے حج کو قبول فرما دے، اس نیت سے حج کرنے جائیں۔ آج حاجی لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں ان کی کنڈیشن کو آپ دیکھیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ حج کرنے جاتے ہیں، ابھی آپ بیٹھے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو، موبائل کا استعمال کر رہا ہو، اب اس میں وہ انہماک نہیں ہے، کوئی بندہ بیٹھا ہو قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، موبائل دیکھ رہا ہو، اب پھر وہ بندہ اس طرف اس سے تلاوت نہیں کرتا ہے، اب وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے، موبائل سے ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے۔ آپ بتائیے کہ اس کی ذہن جو ہے کہاں رہتا ہے؟ وہ انسان کیا سوچ رہا ہوتا ہے؟ یا تو انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کروں گا، کچھ ویوز حاصل کر لوں گا اور لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ بندہ حج کرنے گیا ہے، یہ بندہ حج کرنے گیا ہے، سوشل میڈیا پر سے دیکھ رہا ہوگا۔ اور حج تو یہ ہے کہ وہاں جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، لوگ حاجی لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ جب آپ وہاں جائیں گے تو میرے لیے تو دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بلا لے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے نا۔ اب وہ بندہ وہاں جا کر کے سوشل میڈیا پر ویڈیو بناتا ہے، فوٹو لیتا ہے، اس کو ڈالتا ہے اور اس میں درخواست کرتا ہے کہ اے لوگوں تم میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ ہمارے حج کو قبول فرمائے۔ بتائیے کہ بندہ خود ایسی جگہ پر ہے کہ اگر تڑپ کر کے اللہ سے مانگے، جو چیز مانگے اللہ دے سکتا ہے، اللہ دے سکتا ہے، لیکن وہاں پر بندہ ویڈیو بنا کر کے اپلوڈ کرتا ہے اور ان لوگوں سے جو حرام کھا رہا ہے، ان لوگوں سے
جو شراب کے اندر مبتلا ہے وہ سوشل میڈیا کے اندر دیکھتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ کبھی مسجد میں جا کر کے نماز نہیں پڑھتا اور اس پر درخواست کرتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے حج کو قبول کرے۔ میرے بھائی یہ ریاکاری ہے۔ آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں، ویڈیو بنا کر کے تصویر لے کر کے اپلوڈ کرتے ہیں، آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور دیکھنے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ یہ بیچارے حاجی صاحب بن چکے ہیں، حالانکہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہوئی لیکن آپ حاجی صاحب بن چکے ہیں۔ میرے بھائی یہ کام ہرگز نہ کریں۔ وہاں جانے کے بعد اللہ کے واسطے آپ موبائل بالکل استعمال نہ کریں۔ گھر پر بات کرنی ہو آپ بات کیجئے، جب طواف کرنے جائے بالکل موبائل لے کر کے نہ جائے، جب صحیح کرنے جائے بالکل موبائل لے کر کے نہیں جائیے وہاں۔ اب اس بار تو میں دیکھا ہوں کہ اس بار قانون بھی لگا دیا ہے کہ اگر کوئی ویڈیو کرتا ہے، کوئی اگر تصویر لیتا ہے تو اس کے اوپر فائن بھی ہے۔ تو میں تو یہ دعا کر رہا تھا کہ یہ کب لاگو ہو کہ یہ حاجی لوگ جو جاتے ہیں وہاں پر حاجی بننے جاتے ہیں یا فاجی بننے جاتے ہیں، ویڈیو کرنے جاتے ہیں، اس پر پابندی کب لگے کہ یہ لوگ ویڈیو بند کریں، یہ تصویر نہ لے، کب یہ پابندی لگے۔ میرے بھائیوں ہم حج کرنے جاتے ہیں، اتنے پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں وہاں پر، اور وہاں جانے کے بعد ہمارے حج قبول نہ ہو تو ہم سے زیادہ بیکار کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی حج کا ارادہ رکھتا ہے، حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ان چیزوں سے آپ ضرور بچیں۔ بیکار کی باتیں میں دیہات سے لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور دیہات کا معاملہ یہ ہے کہ 5 لوگ آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کرتے رہتے ہیں، کہیں وہاں مجلس لگا کر کے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ گاؤں کا معاملہ یہی ہوتا ہے، وہاں بھی جب یہاں جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو وہاں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں 10 آدمی آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے پورے دن ختم کر لیا۔ بھائی اتنے پیسے خرچ کر کے وہاں گئے آپ، اور وہاں جا کر کس طریقے سے باتیں کریں گے آپ، تو بیکار میں آپ حج کرنے گئے۔ اس لیے جتنی ہو سکے آپ سے آپ طواف کریں، خانہ کعبہ کا طواف کریں، عمرہ کریں، اور جہاں تک ہو سکے آپ عبادت کے اندر مشغول رہے، اور آپ یہ دل میں لے کر کے جائے کہ اللہ میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، اے اللہ میرے حج کو قبول فرما لے، ورنہ میں یہاں سے ناکارہ ہو کر کے چلا جاؤں گا۔ تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو حج کرنے جا رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اس عبادت کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں فضائل تو بہت ہے، حج کرنے کے فضائل بہت ہیں، لیکن اس کے بہت سارے غلط اثرات بھی ہے کہ انسان عبادت کو عبادت سمجھ کر کے نہیں کرتا ہے تو نقصان بھی بہت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فضائل بیان کر رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے کہ اللہ کے رسول ہم عورتیں جو ہیں ہم تو جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں، اب جو جہاد کرنے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، تو ہم ایسے اجر و ثواب سے تو ہم محروم رہ جاتے ہیں، تو کیا ہم جہاد کے اندر شرکت نہ کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بہترین جہاد وہ ہے کہ تم حج کرنے جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہارے حج کو کیا کرے؟ قبول فرما لے، یہ بہترین جہاد ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ حدیث میں نے سنی یہ میرا معمول رہا کہ میں نے کبھی حج کرنا ترک نہیں کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمزور مرد اور کمزور عورتوں کے لیے بہترین جہاد حج کرنا ہے کہ وہ حج کرنے جائے۔ جو جہاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے وہی اجر و ثواب حج کے اندر بھی اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے کہ اے لوگوں تم پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ ایک صحابی اٹھے اور سوال کر دیے اے اللہ کے رسول کیا ہمارے اوپر ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے۔ پھر وہ صحابی دوسری مرتبہ سوال کیے اے اللہ کے رسول کیا ہم پر ہر سال حج کرنا لازم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے۔ پھر تیسری مرتبہ یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم پر ہر سال حج کرنا لازم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، تم پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ضروری اور لازم ہے، اور کثرت سے سوال کرنا بند کرو، کیونکہ تم یہ جو سوال کر رہے ہو تم سے پچھلی جو قوم گزری ہے وہ کثرت سے سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ہے، اس لیے کثرت سے سوال مت کیا کرو۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری سوال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسی عبادت عائد کر دے کہ جس کو تم کر نہ پاؤ۔ اس لیے جو بھی اللہ کا حکم ہوگا ہم تمہیں بتائیں گے، تمہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حج کی عبادت جو ہے اصل میں یہ عشق اور مستی کا سفر اسے کہتے ہیں۔ حج عشق اور مستی کا سفر اسے کہتے ہیں کہ جب ایک انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کی کنڈیشن کو آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جب کوئی انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے، کسی انسان سے عشق کرتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ انسان اپنی محبوبہ کی تعریف کرتا رہتا ہے، اپنے محبوبہ کے تعریف میں کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ جب کسی انسان کو کسی انسان سے محبت ہوتی ہے نا، ہر وقت وہ اپنے محبوبہ کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ ایسے ہی جب کوئی انسان ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی زبان کے ذریعے سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور تصدیق کرتا ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان کو ایک انسان سے محبت ہوتی ہے، وہ انسان اپنے محبوبہ کا تذکرہ کرتا ہے، ایسے ہی ایک ایمان والا جب ایمان کے اندر داخل ہوتا ہے تو پھر اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے رب کی توحید کا اقرار کرتا ہے، اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے۔ جب انسان تذکرہ کرتا رہتا ہے، اب وہ انسان اپنے محبوبہ کے لیے کیا کرتا ہے؟ انسان اپنی محبوبہ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ انسان اپنے محبوبہ کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ انسان اپنی محبوبہ کے لیے اپنی محبوبہ کی تمام چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ ایسے ہی جب انسان ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کے بعد انسان کے اوپر نماز کا حکم ہے۔ نماز کے اندر انسان کھڑے ہو کر کے اپنے ہاتھ کو باندھتا ہے، عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور جسم کے اندر جو سب سے اہم موضوع ہے اس کو سب سے اول مٹی پر لٹا کر کے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خدا ہے۔ جس طریقے سے ایک انسان اپنے محبوبہ کی تعریف کرتا ہے، اپنے محبوبہ کے سامنے جھک جاتا ہے، ایسے ہی ایک ایمان والا اللہ کے سامنے نماز کے اندر بے بس ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب ایک انسان سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، جب ایک انسان کو ایک انسان سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اپنے محبوبہ کے چکر میں انسان کیا کرتا ہے؟ نہ کھانے کی فکر ہے، نہ پانی کی فکر ہے، انسان دیوانہ وار گھومتا رہتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، اپنے محبوبہ کے عشق میں دیوانہ رہتا ہے۔ ایسے ہی جب ایمان والا اپنے رب کے عشق میں جب مغ ہو جاتا ہے، جب اپنے رب کے عشق کے اندر مشغول ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان پورے ایک مہینے کے اندر روزے رکھتا ہے، 12 گھنٹے 14 گھنٹے تک کے پیاز کو کھانے کو چھوڑ کر کے صرف اللہ کے لیے، کیونکہ وہ انسان اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جب ایک انسان کو انسان سے محبت ہوتی ہے تو پھر اپنی محبوبہ کے لیے کیا کرتا ہے؟ پیسے خرچ کرتا ہے۔ اب جو چیز پسند ہے اس کو لا کر کے وہ دیتا ہے، پیسے خرچ کرتا رہتا ہے، ان کے دوستوں کے اوپر، ان کے رشتہ داروں کے اوپر پیسے خرچ کرتا رہتا ہے۔ ایسے ہی جب ایک ایمان والوں کو اللہ سے عشق ہوتی ہے تو پھر وہ ایمان والا کیا کرتا ہے؟ کبھی زکوٰۃ دیتا ہے، کبھی نفلی صدقہ دیتا ہے، کبھی قربانی کرتا ہے، کبھی عید الفطر کے صدقے کو ادا کرتا ہے اپنے رب کے عشق میں۔ آخری اسٹیج یہ ہے کہ جب ایک انسان کو انسان سے محبت ہوتی ہے تو وہ انسان کیا کرتا ہے؟ اب یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے محبوبہ کو دیکھوں، میں اپنے محبوبہ کے پاس جاؤں۔ ایسے ہی جب ایک ایمان والا اس کیٹیگری سے گزرتا ہے، جب اس اسٹیج سے اوپر جاتا ہے، آخر میں وہ انسان کیا کرتا ہے؟ حج کے لیے بیت اللہ جاتا ہے، اور دیوانہ وار ہو کر کے آپ وہاں دیکھیں جب ایک انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے دیوانہ کی طرح جاتا ہے، سوٹ پینٹ میں نہیں جاتا ہے، ٹائی بیلٹ لگا کر کے، جوتے لگا کر کے نہیں جاتا ہے، بلکہ جسم پر صرف 2 چادر لٹکا کر کے دیوانے کی طرف، پاگل کی طرف اپنے رب کے پاس جاتا ہے، اور وہاں جا کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے مجنو جو ہے نا لیلا کے پیار میں دیوانہ تھا، گلی کوچوں میں دوڑتا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے میں دیدار کر دوں ایک مرتبہ،
ایسے ہی جب ایک ایمان والا ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہاں جا کر کے سیلفی نہیں لیتا ہے۔ جب اللہ سے محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے حج قبول ہو جائے، پھر وہاں جا کر کے وہ ویڈیو نہیں بناتا ہے، بلکہ پورے ایک سوئی کے ساتھ میں وہ انسان حج کے جتنے ارکان ہیں تمام ارکان کو مکمل کرتا ہے اور اللہ کے دربار میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے تاکہ اللہ ہمارے حج کو قبول فرما لے۔ یہ ہے ایک پروسیس ہے جسے کہتے ہیں حج کے سفر کو عشق و مستی کا سفر اسے کہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں کہ ہم حج کرنے جائیں۔ مال دولت ہے، حج لازم ہے، حج فرض ہے اس کے اوپر، پھر بھی بندہ کہتا ہے کہ ہم کو تو وقت ہی نہیں ہے، اتنے کام میں مشغول ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کام کے اندر مشغول نہیں ہے، بلکہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے نا، تو اللہ سب سے پہلے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آپ کے پاس مال و دولت ہے، اللہ آپ کے مال و دولت کو نہیں چھینتا ہے، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ آپ سے ناراض ہوتا ہے نا، تلاوت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ آپ سے ناراض ہوتا ہے تو لقمہ نہیں چھینتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ لقمہ اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دے رہا ہے، غیر اس کو بھی دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ لقمہ۔ اگر اللہ تعالیٰ ایمان کی بدولت عبادت کی وجہ سے لقمہ کو چھین لیتا تو سارے مر جاتے دھوکے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وہ تمام کے تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے گا، یہ تمہارے لقمے کو نہیں چھینے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے عبادت کی توفیق کو چھین لے گا، تم عبادت نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جتنی جلد ہو سکے اس عبادت کو ضرور مکمل کرے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا کرتے رہے کہ جو حج کرنے کے لیے جا رہے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے۔